5 باتیں جاننی چاہیے مردوں سے متعلق تعلقات شروع کرنے سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کتنی ہم آہنگی محسوس کرتی ہیں، آپ اس سے کتنا مطابقت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ تعلقات کی ابتدا میں، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا پسند کریں گی۔ سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی بات، عاشق مزاج۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ عاشق مزاج ہو۔ مضبوط تعلقات کے لیے مرد کا عاشق مزاج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دل کی گھنٹی کوئی عاشق مزاج ہی بجا سکتا ہے۔ تعلقات میں عاشق مزاجی روشنی کا کام کرتی ہے اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعلقات نبھائے گا۔ ایسے شخص آہستہ آہستہ پیار کی راہوں میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایسے مردوں میں ایک بری عادت نظر آئے گی، وہ یہ کہ وہ ہر عورت سے جلد فری ہو جائیں گے اور ہر طرف اور ہر سو آپ کو پیار کرتے دکھائی دیں گے، لیکن جیسا دکھائی دے گا ویسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے مرد باوفا بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، صبر۔ وہ کس قسم کا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا کھاتا ہے اور زندگی کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے، اس کے سوچنے کا انداز آپ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں، تعلقات میں اس کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ لیکن جو چیز بہت ہی اہم ہے وہ ہے صبر۔ اگر وہ آنے والے وقت کے متعلق کوئی بڑی بات نہیں کرتا، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، ڈینگے نہیں مارتا، تو اس کا مطلب وہ سمجھدار ہے۔ ایسے شخص میں بڑا صبر ہوتا ہے، کیونکہ جن مردوں میں صبر ہوتا ہے وہ نہ کبھی ڈوبتے ہیں اور نہ اپنے ساتھی کو کبھی ڈوبنے دیتے ہیں۔ تیسری بات، تعلیم یافتہ۔ تعلیم بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے تعلقات میں۔ یاد رکھیں، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو سلیکٹ بھی تعلیم یافتہ ہی کو کریں، کیونکہ اگر وہ قابل نہ ہوا تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو بہت سے معاملات آپ کو طے کرنے ہوں گے۔ آپ پر اعتماد تب ہی ہوں گی جب اس میں تعلیمی قابلیت ہو۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی اور آپ کا اس پر ٹرسٹ رہے گا۔ چوتھی بات، اس کی فیملی ہو اور ساتھ رہتا ہو۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں اور بہت فرق ہوتا ہے فیملی ہو لیکن الگ رہتا ہو یا اکیلا رہتا ہو، اس لیے اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ اسی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے جو وہ اپنی فیملی سے الگ رہتا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ پانچویں بات، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ اس بات کا کھوج لگانا کہ وہ شادی شدہ تو نہیں ہے، اور اگر وہ طلاق دے چکا ہے تو اس کا پہلا گھر کتنے عرصے تک چلا اور کیا وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا یا نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔